بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب تو گرمیاں تو گئیں، اب آ گئیں سردیاں، اور سردیوں کی بہاریں ہیں میں آپ بڑے مزے کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے گرم گرم جگہ پہ، پی رہے ہوں گے کافی، اور ڈرائی فروٹ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ غریب کا کیا چیز کھاتا ہے غریب کا وہ بھی ہوگا، جس کو کاجو وہ کہتے ہیں، پستہ کہتے ہیں. وہ پستہ بھی غریب کا ہوتا ہے. پستے کو کھانے نام تو لے لیتے ہیں، لیکن غریب کا لگا لیتے ہیں. بھائی پستہ کھا رہا ہو؟ نہیں جی، یہ پستہ تھوڑی ہے، یہ تو غریب کا پستہ ہے. تو میں نے کہا اچھا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اس کو مونگ پھلی بولتے ہیں، پینٹ. میں نے کہا تو بھیا اس کو کیوں دوسرے کے نام پہ پھینک رہے ہو؟ تو تمہارا اس کا اصلی نام ہے وہی لو نا. مونگ پھلی کھا رہا ہے، مونگ پھلی بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے، سستی کی ہوتی ہے، اور وہی بات ہے کہ مجھے وہ منہ کو لگ جائے وہی چیز اچھی. پستہ کھائیں گے اور پھر دل بھی گھبرائے گا، یار بہت گرم ہوتا ہے، بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، کہیں بلڈ پریشر نہ ہو جائے، کہیں اور کچھ کو نہ ہو جائے. لیکن مونگ پھلی اپنے محلے والی چیز ہے، اور وہ گھنٹی بجا کے ہماری طرف سے وہ گھنٹی ہے. کراچی میں جہاں ہم رہتے تھے اس سے مونگ پھلی والا نکلتا تھا رات 11 بجے، ٹن تو معلوم ہوتا تھا مونگ پھلی والا آ رہا ہے، 11 بج گئے ہیں، اور 11 بجے وہ مونگ پھلی لے کے کھاتے تھے تو 12 تو ایسے ہی بج جاتے تھے. لیکن اس کی گھنٹی میں بھی دو رخی تھی کہ جو گرمی آتی جائے گی وہ گھنٹی ذرا ختم ہوتی جائے گی، اور سردیوں میں گھنٹی بولتی ہے رات کو، اور دن میں بھی بولتی ہے لیکن ٹائم سے. وہ گھنٹی دونوں موسم کا الارم ہے. اب یہ تو بات ایسی ہو گئی جو کہ سوچی بھی نہیں تھی، لیکن اچانک یاد آ گئی کہ موسم بڑا اچھا ہے اور بڑی اچھی ہوا بھی ہے. دبئی میں خاصی سردی بھی ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے تو سردی ہونا کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوتا، بلکہ چھینک چھینک کے اور برا حال ہو جاتا ہے. خاصا بات کریں گے ایک اور ایشو پر. وہ ایشو تو ہمارے پاس بہت رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہاں سے ڈھونڈ لاتے ہیں. ہم نے کہا ایک کدال لے کے چلے جاتے ہیں پرانی کسی جگہ پہ، وہاں 2-4 کدالیں مارتے ہیں، ایک آدھ ایشو نکل آتا ہے، اس کو جھاڑ کے ہم لے آتے ہیں، اور اس کو صاف کر کے اس کی پالش کر کے اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. تو آج کا جو ایشو ہے وہ ہے انٹرویو. اب انسان زندگی میں انٹرویو دیتا ہے کہنے لگے 2 انٹرویو زندگی میں، مطلب میں عام طور پر 2, 3, 4 ہوتے ہیں، لیکن ایک انٹرویو جو ہوتا ہے وہ بڑا نازک ہوتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ بغیر پیسے کے، بغیر کام کے وہ لگ جاتا ہے آدمی کام دھندے پہ. وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. وہ انٹرویو یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہیں، بڑا سمران کی باتیں کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ایسی باتیں کریں جو ایک دم معلوم ہو صاحب جو آنے والا داماد جی ہیں بڑے ہی قابل ہیں، مسکراتے کم ہیں، سنجیدہ زیادہ رہتے ہیں، اور بات بڑی نپی تلی کرتے ہیں، بڑی تعریفیں ہو جاتی ہیں، اور یہ آثار پیدا ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ انٹرویو آخری ہے. آخری مطلب یہ اس سے پہلے والے انٹرویو میں کچھ نہ کچھ ہو گیا تھا گڑبڑ، کبھی موقع لگا تو ہم زندگی کا ایک انٹرویو ہمارا تھا وہ بہت زبردست تھا، جس میں ہم نے کیا بتائیں کیا ہوا تھا. کبھی موقع لگے گا، اور ذہن میں کشادگی کے لیے اور آپ کی تفریح تباہ کے لیے وہ انٹرویو. یہ زندگی میں ہماری بہت ساری چیزیں تھیں کہ پتہ نہیں کیوں عجیب و غریب ہوتی رہتی تھی، ہم بھی پریشان ہو جاتے تھے، یار یہ ہم نے تو ارادہ نہیں کیا تھا، کیسے ہو گیا. بات ہو رہی تھی انٹرویو کی. اس میں ایک انٹرویو ہمارا بھی ہے، وہ بھی اگر موقع لگا تو آپ کو گوش گزار کرا دیں گے. اب ایک انٹرویو ہو رہا تھا بڑی اچھی جاب کے لیے، اور اس میں ہمارے بھی ایک جاننے والے شریک ہوئے. تو انہوں نے کہا یار میرا انٹرویو تم بھی ساتھ چلو. میں نے کہا بھائی میں نوکری کرنے کے لیے وہاں تو نہیں جا رہا نا، مجھے اللہ کا شکر ہے میرے پاس روزگار ہے، تو میں انٹرویو دے کے تیرے ساتھ کیا کروں گا، تو جا نمٹ کے آ جا. کہنے لگا اچھا ساتھ تو چلو. ہم نے کہا ہاں ساتھ چلے. وہاں گئے تو ایک اچھے خاصے لوگ جوتے پالش کیے ہوئے وہ کرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹرویو کے لیے. ہم نے کہا چلو. ہاں جوتے پالش پہ کیا باندھا کو. ایک دفعہ ہمیں بھی انٹرویو پہ جانا تھا، تو ہم نے دیکھا ہماری بڑی دھول وول جمی ہوئی ہے، تو ہم نے صدر میں وہ پالش والے بہت بیٹھتے تھے، جوتا اتار کے اس کو دیا کہ اس پہ پالش کر دے، اور اپنے فائل کو لے کے پیپر دیکھ رہے تھے کوئی رہ تو نہیں گیا ہمارا کارنامہ.
नहीं सब कारनामे पूरे थे, सब कुछ रखा। तो मैं देख रहा था, वो पॉलिश कर रहा था। वो ऊपर मुझे देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब जूता हो गया, अब आप उसका जुमला सुनिएगा और हंसीएगा नहीं। सर जी कहाँ जा रहे हो? अपना डब्बा खिसकाया और कहने लगे इधर ही बैठ जाओ मेरे बराबर में। रात को 150 लेके उठोगे, शाम को 100 तो कम से कम होंगी, और 200 हो जाते हैं वो बात अलग है। तुमको तो ज़्यादा ही मिल जाएंगी, शक्ल से शरीफ आदमी लगते हो, पढ़े लिखे लगते हो, डिब्बा सब मैं दूंगा, मेरे बराबर में बैठ जाओ। मैंने ठंडी हवा भरी, मैंने कहा लो अब ये वक्त आ गया कि और तो कोई ऑफ़र नहीं कर रहा था, पॉलिश वाला ऑफ़र दे रहा है कि भैया यहीं आ जाओ, कहाँ नौकरी के चक्कर में पड़ते हो। मैंने सोचा इसको कुछ बोलूं, तो मुझे फिर डर लगा, सीधी बात है। मैंने कहा इसको मैं बोलूं, क्या समझता तू? नहीं, फिर मैंने कहा देखो भैया इज्जत अपने हाथ है, इसको कुछ मत बोलना, जिसने एतमाद से बोल रहा है इसके पीछे कोई बड़ा राज है। खैर हमने उसको पैसे वैसे दिए और चलेगा आगे। आगे जाके एहसास हुआ, अगर हम इसको बोलते हुए क्या पकड़ता, कहता सब जी रुको तो सही, गुस्सा मत करो, अपने डब्बे में से कागज़ निकालता, इसको पढ़ लो, ये डिग्री है, डिग्री MA की। तो क्या होता हमारा हाल सोचिए। हमने कहा छोड़ो यार, चलो। तो सब ये सर आपको कुछ ना कुछ बात हो जाती थी हमारे साथ। तो वो ये पॉलिश वाले ने हमें ख्वार कर दिया, नीचे गए। हम अपने दोस्त के साथ वो इंटरव्यू में पहुंच गए जहां हमें इंटरव्यू नहीं देना था। और खूब लाइन लगी हुई थी, लोगों की आ रहे थे और इंटरव्यू दे रहे थे। उनमें एक साहब बहुत ही एक्टिव नज़र आ रहे थे और हर एक से पूछते थे हाँ भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब वो एक ही दो सवाल होते थे। वो साहब बड़े एक्टिव थे, चैन से बैठना उनके लिए हराम था। खैर उनका भी नंबर आया और वो गए। जब वो अंदर गए उसके बाद कहूँ की आवाज़ें आई तो हम समझे भैया ये बंदा जो था ये सिफारिशी था। और सिफारिशी भी ऐसा था कि उन्होंने जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने उठ के उसको इस्तकबाल भी किया और बिठाया भी और कहा भाई आप हजरत आए तो पहले आ जाते, मैं बुलवा लेता हूँ। मुझे कहने लगा मैं देख रहा था इंटरव्यू का हाल क्या है, कैसा चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं। कहना भाई आपसे जो कुछ भी हो रहा है वो होने दीजिए, आप अपना बात कीजिए कि कब से ज्वाइन करेंगे। लीजिए इंटरव्यू नहीं हुआ, वो हो गया कि कब से ज्वाइन करेंगे। खैर मैंने कहा साहब कोई हम तो सोच के आए थे आप बड़े ज़बरदस्त सवाल करने वालों में से हैं, तो आपने कुछ बोला ही नहीं। कहने लगे यार अब जब कुछ बोलने का वक्त होता है जब बोलते हैं, जब वक्त नहीं होता तो ऐसी हंसी मजाक में बात करके आदमी की असलियत को पहचान लेते हैं। अच्छा चलिए आप कहते हैं तो हमारा एक सवाल है कि लैला मजनू में क्या रिश्ता था। मैंने कहा बहुत खूब, लैला और मजनू में क्या रिश्ता था। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा जो कुछ भी कहा होगा वो हमें सुना नहीं दिया, मगर उसके बाद हंसी आई और वो थोड़ी देर बाद इंटरव्यू दे के बाहर आ गए। हमारे जो दोस्त थे वो बड़े यानी लिटरली आदमी थे, पढ़े लिखे थे, MA भी कर रखा था, सहाफ़त में भी थे और अच्छे ज़हीन बात। वो बैठे कह रहे भाई यार ये क्या है, सवाल किया था उसका रिश्ता किया था, लैला मजनू का क्या रिश्ता था। मैंने कहा भैया उसकी मर्ज़ी जो वो पूछे, वो तो इंटरव्यू ले रहा है ना, वो इसको इसी में खुशी हो गई और वो खुश हो गया कि उसने भी कोई अच्छा ही जवाब दिया था या जो कुछ भी कहा हो। खैर इनका नंबर आ गया। पहले तो उन्होंने कहा जी साहब हमने सेलेक्ट कर लिया, बाकी लोग अपने घरों को जाएं। तो ये अकड़ गया, कहने लगा साहब आपने सेलेक्ट कर लिया बगैर आप पूरे कंप्लीट किए हुए, कितने लोग आए, कितने लिए आपके लिए यहाँ पे अभी आया और आप कह रहे हैं कि हो गया। तो ये हो गया होता तो इसको घर ही जाके आप इंटरव्यू करके आ जाते। उन्होंने कहा ये गुस्सा नहीं कहा, आ जाइए आप भी आ जाइए, बैठ जाइए। उन्होंने हमारे दोस्त को भी इन्वाइट कर लिया इंटरव्यू के लिए। उन्होंने बात की और कहने लगे हमने एक सवाल किया था, अभी जो साहब गए उनसे क्या था, रिश्ता पूछा था, लैला मजनू में क्या ताल्लुक़ था, क्या रिश्ता था। उन्होंने जवाब भी हमें बड़ा टेक के दिया, अच्छा दिया, अच्छा मज़ा भी आया और वो सेलेक्ट हो गए। और मैंने एक दिन में सोचा उनसे पूछो वो ख़त किसका था जो उन्होंने दिया था आपको। खैर हमने कहा छोड़ो यार इनसे पूछो। खैर अब अंदर चले गए। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा आपने जो उनसे सवाल पूछा था आपकी आवाज़ बाहर तक आई थी और उसके बाद उनका जवाब तो हमें सुन नहीं पाए।
کہنے لگے بھائی آپ کو بڑا گلہ ہے کہ ہم نے ان کو بڑا انٹرٹین کیا اور سوال بھی آسان کیا اور لوگوں سے مشکل سوال کیے، تو ہم آپ کو اسی حوالے سے ایک سوال کر لیتے ہیں تاکہ آپ بھی ہو جائے اور ان کو بھی۔ کہنے لگے جی اسی حوالے سے، کہنے لگے ہاں لیلا مجنوں کے حوالے سے ہم آپ سے ایک سوال کر لیں گے، آپ کا جواب آ گیا اچھا تو پھر ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ بھی کل سے آ جائیے۔ کہنے لگے جی فرمائیے۔ کہنے لگے آپ کے پاس لیلا مجنوں کا نمبر بتائیے کیا ہے؟ یہ دیکھیے اب اس پہ اس ہے آدمی سے جو آیا انٹرویو دینے اس سے پوچھ رہے ہیں لیلا مجنوں کا نمبر بتاؤں میں اس کو؟ تو انہوں نے تھوڑی سی سوچا، پھر اس کے بعد کہا آپ کے پاس ایک کاغذ پینسل دے دیجیے میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا کریں گے؟ کہنے لگے جی آپ نے پوچھا لیلا مجنوں کا نمبر۔ کہنے لگے جی ہاں۔ تو بھائی میں کیسے زبانی بتاؤں، غلطی ہو گئی تو غلط ہو جائے گا انٹرویو۔ لیلا مجنوں کا نمبر میں لکھ کے دے دوں گا آپ کو، آپ سمجھ جائیے، اوپر لکھ دوں گا لیلا کا نمبر، اس کے اوپر لکھ دوں گا مجنوں کا نمبر۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کاغذ دے دیا، انہوں نے وہیں ذرا پیچھے کرسی پہ بیٹھ کے لکھا اور مون کے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایسی چپکی لگی ان کو کہ کچھ بول ہی نہیں رہے، خالی دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر شکل دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ پرچہ پڑھ رہے ہیں، کبھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگے حضور کہ پڑھ لیا آپ نے جناب والا؟ کہنے لگے یہ پڑھ لیا۔ آپ نے بھی خوب جواب دیا ہمیں، اس جواب کا اس جواب سے بہتر تو کہیں گے نہیں، لیکن کہنے لگے اچھا تو بتا دیجیے میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ کہنے لگے یہ پرچہ تو آپ ہی کا لکھا ہوا ہے، ہم نے تو پڑھ لیا، ہم آپ کو واپس کر دیں گے، آپ بے فکر رہیے۔ تو انہوں نے وہ جو پرچہ تھا وہ پڑھ کے اور دیکھ کے پھر غصے سے کہا یہ لیجیے آپ کا ایسے واحد جواب دیا ہے آپ نے جو مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا شرمندگی؟ انہوں نے کہا جی سر شرمندگی کس بات پہ آپ شرمندہ ہیں؟ کیونکہ اس سوال پہ جو آپ نے پہلے لوگ کا کیا اور اس کو کہہ دیا بس آپ کے تو آپ کا جواب صحیح ہے آپ آ جائیے، تو اسی کے منظر میں میں نے یہ جواب لکھ لیا۔ آپ نے پوچھا لیلا مجنوں میں کیا رشتہ تھا اس سے، اور اس نے بتا دیا۔ آپ نے پوچھا مجھ سے لیلا مجنوں کے گھر کا ٹیلی فون نمبر بتاؤ۔ اب بتائیے اس کو کیا بتاؤ؟ نہ بتاؤ تو آپ کیا فیل ہو گئے؟ بتاؤ تو کس کا بتاؤ؟ لیلا مجنوں کون؟ اور آپ نے جو حرکت کی ہے یہ مجھے پسند نہیں آئی۔ کہنے لگے اس آدمی نے کہا جو میرا دوست تھا بڑا تیز آدمی تھا، کہنے لگے سر بات دراصل ہے یہ حرکت جو ہے نا جب پورے افسانے کے طور پہ آئے گی نا تب آپ کو پسند آئے گی۔ کہنے لگے کیا مطلب آپ کا؟ کہنے لگے جی میں کالم بھی کبھی کبھی لکھتا ہوں، اور جو کالم لکھتا ہوں وہ کبھی کبھی ریڈیو پہ بھی بولتا ہوں، اور جب ریڈیو پہ بولتا ہوں تو میرے لیے ایک اچھا پروگرام بھی بن جائے گا کہ لیلا مجنوں آج کے دور میں انٹرویو میں۔ اب وہ جو تھے وہ بالکل جو آفیسر صاحب تھے وہ ایسے کرسی پہ بیٹھے کہ دور تک آواز آئی دھس کر کے کہ وہ پورے بیٹھ نہیں پائے، درد سے گری گئے۔ کہنے لگے بھائی صاحب غلطی ہوئی، اس کو خدا کے لیے دیجیے اور نیکسٹ کوئی جاب نکلے گی میں آپ کو گھر سے بلا کے لے آؤں گا۔ کہنے تشریف لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے جو کام کر رہے ہیں انہیں سے کام چلائیے، میں آپ کے بس کی کبھی نہیں ہوں۔ سب اس میں لکھا گیا تھا، مسئلہ تو یہ ہے موصوف نے اس خط میں کیا لکھا تھا۔ بس ایسے مزے کی بات تھی، پہلے تو انہوں نے ایک نمبر لکھا، دوسرا نمبر نہیں لکھا تھا، پہلا نمبر لکھا اور اوپر لکھا تھا باولی لیلا کا نمبر، باولی لیلا کا نمبر، اور ادھر جو تھا اس کے اوپر نمبر بھی لکھا ہوا تھا، اوپر لکھا ہوا تھا خپتی مجنوں کا نمبر۔ یار یہ دو نمبر لکھ دیے، ایک اور ایک خپتی مجنوں کا نمبر اور باولی لیلا کا نمبر۔ تو یہ باولی لیلا اور خپتی مجنوں ان کو کہاں سے مل گئے تھے بھائی؟ ہم اس چکر میں پڑے سوچ رہے تھے، تو وہ جو انہوں نے پڑھا اور چپ چاپ سے اپنے پاس رکھا کہ ٹھیک ہے
آپ کا جواب بھی اس پیاس سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن کچھ انہوں نے کہا نہیں آپ کی مجبوری ہے، میں سمجھ گیا ہوں، میں بھی آخر دنیا میں ہوں اور انٹرویو اسپیشلسٹ ہو گیا ہوں، میں ہر مہینے 2-4 انٹرویو نمٹاتا ہوں، اور جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑی معذرت سے مجھے رخصت کر دیتے ہیں کہ آئی بلا کو ٹال دوں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ آ گیا تو یہ مجھے پیچھے چھوڑ دے گا اور خود آگے بڑھ جائے گا۔ اب وہ جو تھا باولی لیلا کا نمبر جو تھا وہ صاحب جی کے گھر کا نمبر تھا۔ مجنو کا جو نمبر تھا ان کا خپتی وہ خپتی جو تھے ان کا نمبر جو تھا وہ ان کے گھر کا نمبر تھا، یعنی باولی لیلا خپتی مجموع وہ دونوں میاں بیوی جو تھے، یہ ایک تو سر جی کے گھر کا نمبر اور ایک لیلا کے گھر کا سر جی کے گھر کا نمبر اور ایک سر جی کا دفتر کا نمبر، اس میں تو وہ مجنو تھے، اس میں گھر پہ جا کے وہ جو ہے گھر کا نمبر تو گھر کے حساب سے وہ باولی لیلا کا نمبر ہو گیا، اور وہ اپنے فائلیں جھاڑتے ہوئے میرے ساتھ باہر نکلے اور ہنستے رہے، کیسی رہی آج؟ میں نے کہا تم بڑے ظالم آدمی ہو، وہ تو رات بھر کسی کو بتا بھی نہیں پائے گا، بتائے گا تو کیا بتائے گا، اور وہ سنے گا تو کیا کی سمجھ میں آئے گا۔ ہاں صاحب یہ تو تھا ایک اس کا ایک آرٹیکل تھا لکھا ہوا بنایا، اور کچھ حقیقت کی باتیں بھی ہو جائیں جو کام کی ہوتی ہیں، بڑے مزے کی ہوتی ہیں۔ ان میں ایک انٹرویو ہم نے بھی دیا تھا ایک بڑی کمپنی میں، میں سیلز کی جاب تھی۔ ہم نے کہا یار اس اچھی کمپنی ہے، بڑی کمپنی ہے، بین الاقوامی شہرت رکھتی ہے، باہر کی ہے، اور اس میں جاب کر لیں گے تو بڑی چیز ہو جائے گی، بڑی تنخواہ بھی اچھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مراعات ہوتی ہیں وہ بھی اچھی ہوں گی۔ ہم نے انٹرویو دیا، ہم اچھا پہنچ گئے، خیر صاحب وہاں پہنچ گئے، خاصی لوگ تھے، ہم بھی بیٹھ گئے لائن پہ۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے، انہوں نے ایک پیپر بانٹا، اس کے ساتھ ایک پرچہ لگا ہوا تھا، امتحانی پرچہ۔ میں نے کہا لو صاحب پڑھ جڑ کے اب آئیں، اب جائیں بھی امتحان دو۔ خیر نے پڑھا، اس میں انہوں نے کچھ ٹیکنیکل باتیں پوچھی تھی سیل کے بارے میں کہ اگر اس کا ہو اور اس میں یہ ہو، اور مطلب 100% وہ بالکل سیل کے بارے میں تھی۔ ہم نے کہا یہ تو آسان ہے، اس کو کر کے میں رکھ لیا۔ وہ آئے، وہ پرچہ اٹھا کے لے گئے، دیکھا، مسکرا کے پھر نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے، ہم نے وہ معلوم تھا، ہم نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں، بہت آسان تھا۔ اس کے بعد پھر وہ سیکنڈ راؤنڈ میں آئے، پھر ایک صفحہ اور اس کے اوپر پرچہ لکھا ہوا لگا ہوا، وہ دے گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم کو بھی دے گئے۔ اب ہم نے جو پڑھا صاحب اس پہ لکھا ہوا تھا بیوٹی سوپ کی تعریف میں اس کی خوبیوں پر ایک مضمون بن لکھی ہے۔ اب ایک فل اسکیپ پیپر، اس میں بیوٹی سوپ کی تعریف میں ایک مضمون پہ آپ کتنا لکھ سکتے ہیں؟ بالکل سوچیے۔ ہم نے بھی سوچا، ہم نے کہا یار یہ تو اتنا بڑا پیپر ہے، فل اسکیپ پیپر ہے، یہ 4 لائن کے بعد کام ختم ہو جائے گا، 5 کر لیں گے، 6 کر لیں گے، کیا پتہ کہ اتنی سوپ کی لائن سے کیا لکھیں۔ بہت سوچا، بہت سارا سمجھا ہی نہیں، آیا ہی نہیں سمجھ میں۔ 3-4 لائنیں آتی تھیں، اس پہ بھی ہو گیا۔ ایک پیچھے صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے کہا سر سنیے۔ میں نے کہا بھائی بولو، ڈرتے کیوں یار، بولو۔ کہنے لگے جھاگ کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا لو بھائی ابھی جھاگ پہ پھنسے ہوئے ہیں، آگے کیا کریں گے؟ میں نے بتا دیا، میں نے کہا جاؤ بھائی۔ اب انہوں نے کیا لکھا، لیکن وہ جو تھا چلا گیا، بلایا گیا سب کو، ہم کو بھی بلا لیا۔ یہ آپ نے صاف چھوڑ دیا آرٹیکل، آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ میں نے کہا سر اس کی ایک وجہ ہے۔ کہنے لگے کیا وجہ؟ میں نے کہا شاعری مضمون نکالی اور ڈرائنگ اور آرٹسٹ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کر سکتا، شاعر خود پیدا نہیں ہوتا، وہ ورثے میں اوپر سے وہ جذبات و عقل کے وہ شعور لے کے آتا ہے۔ وہ لائنیں کھینچ کے آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ سیدھی لائن ہم سے نہیں کھینچے گی، وہ پوری تصویر بنا دیتا ہے 1 منٹ۔
تو یہ کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے. اور کیونکہ میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ مجھے وہ صلاحیت نہیں اللہ تعالیٰ نے دی جو شاعری کو ہوتی ہے، جو مضمون نگار کو ہوتی ہے، جو انٹرویور کو ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں میں نہیں کر سکتا تھا. میں نے سوچا غلط کام کرنے سے بہتر ہے اس کو سادہ چھوڑ دو. کہنے لگا بہت کو آپ نے چھوڑ دیا سادہ، نے کہا جی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ چیزیں ان کی ہوتی ہیں جو مجھے ایک بات بتائیں، آپ جب آپ لکھ نہیں سکتے تو بولیں گے کیسے؟ آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو کیسے بولیں گے؟ میں نے کہا حضور بولیں گے تو ایسے جیسے بولتے ہیں، اور مارکیٹ میں جا کے مجھے بولنے کے لیے آپ کو آدمی چاہیے اچھا، جو آپ بہت اچھا بولے، مارکیٹ میں جا کے آپ کا نام روشن کرے. کہنا جی مگر آپ نہیں بول سکتے. میں نے کہا جی ایک منٹ بات سن لیں. تو ایسے آدمی کے میں نام پتے دے دوں آپ کو. مرحوم اس زمان میں زندہ رہنے کا ابراہیم جلیل صاحب ایک، دوسرے نمبر پہ آ گئے، نام یاد آئے گا بھی وہ، اور چیز پسند دیجیے آپ. یہ کیا بات ہے آپ ان کے؟ میں نے کہا صاحب یہ جتنے نام لیے ہیں، ابراہیم جلیل، نفیس صدیقی، ان لوگوں کے نام لینے کسی کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگ وہ ہیں جو لکھتے بہت اچھا ہیں، بولتے کام ہیں اپنے اس میں. کہنے لگے یہ آپ نے کیسے کہہ لیا؟ میں نے کہا جی میں آرٹ کونسل کا ممبر ہوں، وہاں سب سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ میں نے دیکھا یہ سب ہنستے ہیں، بولتے ہیں، دوست یار ہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پہ بیٹھ کے وہ کریں. تو صاحب یہ بھی آپ سے کہنے لگے. میں نے کہا سر ایک بات میں اور کروں اگر آپ برا نہ مانیں؟ کہنے لگے جی فرمائیے. میں نے کہا آپ کی زندگی میں کوئی شاعر، کوئی رائٹر، کوئی ملنے والا آیا ہی نہیں، ورنہ آپ اس قسم کے سوالات نہیں کرتے. وہ جو تھا اس کو آگ لگ گئی، انہوں نے بڑے زور سے کیا ہو، کیا آپ سمجھتے ہیں اب میں یہ ہوگا فلانا ہوں. میں نے کہا جی غصہ کرنے کی کوئی بات ضرورت نہیں ہے، میں تو اٹھ کے جا رہا ہوں، خواہ اپنا بلڈ پریشر خراب کر رہا ہے. میرا تو بلڈ پریشر نہیں خراب ہو رہا، مجھے نوکری بھی اچھی لگ رہی تھی، میں کر بھی نہیں چاہتا. یہ بات ایسی ہو گئی. کہہ لگے آپ جیسے لوگوں کے لیے ہماری کمپنی میں کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا آپ جیسے لوگوں کے لیے میں نوکری کرنا بھی نہیں چاہتا، میں جا رہا ہوں. تو یہ ہمارا بھی ایک انٹرویو ہوا تھا، وہ لڑائی جھگڑے کی نظر ہو گیا. ارے ہاں کہیں یار آندھی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جب کھسی کی بات کرو تو پھر بولا جاتے ہیں کہ یہ لکھیے وہ لکھیے فلانا لکھیے. آپ آئیں کچھ ذہن بنا کے بات کرنے کے لیے، آپ ان سے لکھتے ہیں کہانی لکھیے، خط و کتابت کی جائے. چلو جی آج کا پروگرام پتہ نہیں کتنے منٹ کا ہو گیا، اگر یہ کٹ گیا ہوگا تو یہ انٹرویو ہی کٹے گا، باقی کچھ نہیں کٹے گا. نسیم درانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کس نئے مضمون کے ساتھ. اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے. تمام زمینی آسمانی آفات، حادثات اور دہشت گردی سے اور موسم کی تبدیلیوں سے، یہ بھی تو ایک بات ہے نا، موسم کی تبدیلیوں سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ بلا وجہ میں یہ بھی ایک چیز ہے جو آ جاتی ہے. مگر اگر کہ ڈاکٹر کو یہ سنے کہ یہ سب جا کے کہتے ہیں کہ اللہ موسم کی تبدیلیوں سے بچائے، وہ 4 آدمیوں کو بھیجنے کہنے کہ ان کا دماغ صحیح کر دو، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں ہمارا چوپٹ کرانے کے چکر میں. آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ نسیم درانی کو. اور ہاں ایک بات یہ کہ میں نے سوچا میں آپ کو ٹیلی فون نمبر دے دوں گا اگلی دفعہ، تاکہ کوئی ڈائریکٹ بات کرنا چاہے اس پہ بھی بات کر سکتا ہے، اور اچھا ہے کام آئے گا کبھی. اور یہ تھا پروگرام نمبر بھی آپ کو یاد کر دیں گے، آپ اس پروگرام میں شامل کر لیں گے کہ یہ تھا 75 ایپیسوڈ. اب 25 اور رہ گئے، اللہ مالک ہے. اوکے اللہ حافظ، شب بخیر.